اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیلہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں، اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 10 کے ساتھ، جو ہمارا ٹاپک کے حوالے سے اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام ERD اس کو کہتے ہیں، اور اس کی ایبریویشن ہے اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام۔ ابھی پہلے ہم اینٹیٹی کو سمجھتے ہیں کہ اینٹیٹی کیا ہوتا ہے، ایٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے۔ اینٹیٹی وہ فیلڈ جس کے متعلق ایک ٹیبل بنایا جاتا ہے، اور ایٹریبیوٹ اس کے فردر کریکٹرز کو ایٹریبیوٹ کہا جاتا ہے۔ مینس کہ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اینٹیٹی کو سپورٹ دیتا ہے اور اینٹیٹی کو مزید واضح کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ جس طرح میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں، اسٹوڈنٹ ایک اینٹیٹی ہے۔ ابھی اس کی ایٹریبیوٹ جو ہے اسٹوڈنٹ ID، اسٹوڈنٹ نیم، اسٹوڈنٹ فادر نیم، اسٹوڈنٹ رجسٹریشن نمبر، اسٹوڈنٹ کلاس، اسٹوڈنٹ فیس، اسٹوڈنٹ ایڈریس، یہ سارے ابھی اسٹوڈنٹ کی ایٹریبیوٹ بن گئے۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اینٹیٹی ہو گیا، اور یہ نیم، فادر نیم، ایڈریس، کلاس، ڈیٹ آف برتھ، فیس وغیرہ یہ سارے اس کی ایٹریبیوٹ ہوگی۔ تو اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہم مختلف اینٹیٹیز کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور پھر اس سے اپنا ڈیٹا بیس کس طرح ڈیولپ کریں گے۔ ERD میں نے پہلے بھی بتا دیا آپ کو کہ ERD stands for Entity Relationship Diagram، also known as an Entity Relationship Model۔ اس کو ERM بھی کہا جاتا ہے، Entity Relationship Model بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ is a graphical representation that depicts relationship among people, object, places, concept or events within an information technology system۔ ابھی یہ ایک مجموعہ ہے جس میں ہم کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، آبجیکٹس کو، پلیسز کو، کانسیپٹ اور مختلف ایونٹس کو ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، آبجیکٹ اس میں ہوتے ہیں، پلیسز ہوتے ہیں، کانسیپٹ اور ایونٹس واقع ہوتے ہیں، تو ان ساروں کو ملا کے ان سے ایک ماڈل بنانے کا نام جو ہے وہ ERM ہے، اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل ہے، یا اس کو ERD کہا جاتا ہے، اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام۔ ابھی اس میں پلیسز، کانسیپٹ اور ایونٹس کی کیا معنی ہے؟ پیپل تو ہم ہیں، جس کو وہ لوگ جو اس ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہیں تو ان کو پیپل کہا جاتا ہے۔ آبجیکٹ اور پلیسز جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ اس آبجیکٹ کو کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو کس طرح چلاتے ہیں، اور کانسیپٹ اور ایونٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کس طرح واقع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ڈیٹاز کو سٹور کرتے ہیں، ڈیٹا بیس سے نکال لیتے ہیں، ڈیٹا کو اپڈیٹ کرتے ہیں، یا مختلف اس طرح کے آپریشنز کرنے کے لیے جو ہم کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ERD اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام یا ERM اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل اس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو ڈائیگرام ہے یہ سلائیڈ نمبر 4 پہ، تو یہ آپ کو مزید وضاحت دے دیتا ہے کہ ابھی اس میں اینٹیٹیز کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اسٹڈی کر رہا ہے کورس کو، تو اسٹوڈنٹ از اسٹڈینگ کورس۔ ابھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کون کون سے ایٹریبیوٹ ہے؟ اسٹوڈنٹ ID ہے، اسٹوڈنٹ نیم ہے، اسٹوڈنٹ ایج ہے، اور وہ ایک ریلیشن شپ بن گیا۔ یہ ڈائمنڈ شیپ جو ہے اسٹڈی، جس میں ڈائمنڈ شیپ لگا ہوا ہے، تو اس کو ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ اور پھر کورس کے مختلف ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کورس ID ہے اور کورس نیم ہے۔ تو ان دو اینٹیٹیز کو ملانے کا نام جو ہے وہ ہے ERD اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام۔ Fundamentally, the ER diagram is a structured design of the database۔ جب بھی آپ ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ نے اس کا ERD ڈائیگرام بنانا ہے۔ اگر آپ اس کی ERD ڈائیگرام کو اچھے طریقے سے بنائیں گے، آپ اس پہ اچھا کام کریں گے، تو آپ کے پاس جو ڈیٹا بیس آئے گا وہ ایک کنسیپچول ڈیٹا بیس آئے گا،
وہ آپ کے پاس ایک ایسا ڈیٹا بیس آئے گا جس کے تھرو آپ آسانی سے اس ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ERD ڈائیگرام کمپلیکس آیا ہو تو پھر اس کے مطابق پھر جب آپ اس سے ڈیٹا بیس بنائیں گے تو اس میں بھی بہت کمپلیکسٹی آئے گی۔ تو ان کمپلیکسٹی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ERD ڈائیگرام اچھی طریقے سے بنا لیں۔ It acts as a framework created with specialized symbols for the purpose of defining the relationship between the database entities. ER diagram is created based on three principal components: entities, attributes and relationship. ERD ڈائیگرام جو ہے وہ 3 کمپوننٹ سے بنتا ہے۔ اس میں ایک ہے انٹیٹیز، آپ کے پاس انٹیٹیز کون سی ہے، پھر ان انٹیٹیز کا ڈیپینڈ جو ایٹریبیوٹس پہ ہوتا ہے وہ ایٹریبیوٹس کیا ہے، کون سی ہے، اور پھر ان انٹیٹیز کو ملانے کے لیے ریلیشن شپس کیا بنتا ہے۔ تو ERD کو اگر ہم سمپلی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ERD از دی کمبینیشن آف انٹیٹیز، ایٹریبیوٹس اینڈ ریلیشن شپ۔ وائی یوز ERD ڈائیگرام اینڈ DBMS؟ ہم ERD ڈائیگرام جو ہے وہ DBMS میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو آپ اگر سمجھیں گے تو اس کے تھرو پھر آپ کو آسانی پیدا ہوگی۔ ER ڈائیگرام ہیلپس یو conceptualize the database and lets you know which fields need to be embedded for a particular entity۔ آپ کو یہ ERD ڈائیگرام یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے کون کون سی انٹیٹیز ڈیفائن کرنے ہیں، کون کون سی انٹیٹیز آپ نے اپنے ڈیٹا بیس میں لے لینے ہیں اور ان کی پھر کون کون سی ایٹریبیوٹس بن جائیں گے۔ ER diagram gives a better understanding of the information to be stored in database۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم نے ڈیٹا بیس میں کون کون سی انفارمیشن کو لے لینا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا بیس ایک اچھا اور کارآمد اور آسان اور لوگوں کے لیے ایزی ٹو یوز ڈیٹا بیس بن جائے گا۔ It reduces complexity and allows database designer to build database quickly۔ ERD ڈائیگرام کے متعلق پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس ERD ڈائیگرام ہو تو اس کے ذریعے آپ ڈیٹا بیس کو بہت آسانی سے اور کوئکلی اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ It helps to describe elements using entity relationship model۔ اور پھر entity relationship model کے تھرو ہم مختلف ایلیمنٹس کو بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ It allows user to get a preview of the logical structure of the database۔ جب آپ ڈیٹا بیس کو بنائیں گے تو اس کی لاجیکل سٹرکچر کو دیکھنے کے لیے آپ ERD کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر ERD ٹھیک ہو تو پھر اس کے تھرو آپ اس کے مطابق ڈیٹا بیس اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، اسی طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہم سمبلز کی بات کرتے ہیں تو ERD ڈائیگرام میں مختلف سمبل استعمال ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ریکٹینگل جو اس میں ایک سمبل ہے تو اس کی معنی ہے کہ یہ کیا ڈیفائن کرتا ہے۔ دس اینٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام سمبل ریپرزینٹ اینٹیٹی ٹائپ، کہ اس کی اینٹیٹی ٹائپ کیا ہے۔ یہ اینٹیٹی اسٹوڈنٹ ہے، کورس ہے، یہ اینٹیٹی پیشنٹ ہے، اینٹیٹی ہوٹل ہے، کیا ہے۔ تو اس کو اینٹیٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم ریکٹینگل کا استعمال کرتے ہیں۔ ایلپس جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ جو کریکٹرز آپ انٹیٹی ہوتے ہیں تو اس کو ایٹریبیوٹ کہا جاتا ہے اور ایٹریبیوٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ایلپس کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈائمنڈ شیپ کے حوالے سے تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، اس سے پہلے جو ڈائیگرام آیا تھا تو اس میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا کہ ڈائمنڈ شیپ جو ہے وہ ہمیں ریلیشن شپ ڈیفائن کرتا ہے۔ لائنز کیا ہوتا ہے؟ It links attributes to entity types and entity types with other relationship types۔ یہ ہمیں ایک انٹیٹی کو دوسری انٹیٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ پرائمری کی underlines the attributes۔ پرائمری کی جو ہے وہ کسی بھی ایٹریبیوٹ کو یونیکلی ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ڈبل ایلپس آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ملٹی
ویلیوڈ ایٹریبیوٹ ڈیفائن کرتا ہے۔ ملٹی ویلیو ایٹریبیوٹ یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق اس کے جب ایک ایٹریبیوٹ سے دوسرا ایٹریبیوٹ ڈرائیو کیا جاتا ہے تو اس کو ملٹی ویلیو ایٹریبیوٹ کہا جاتا ہے، اور ملٹی ویلیو ایٹریبیوٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ڈبل ایلپس کا سہارا لیتے ہیں۔ ابھی یہ اس کی پکٹوریلس ڈائیگرام ہے کہ یہ ریکٹینگل ہے جو ہے یہ ہمیں اینٹیٹی ڈیفائن کرتا ہے، ایلپس ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ جب ڈبل ریکٹینگل آ جائے تو یہ ویک اینٹیٹی ہوتا ہے، اور جب ڈیشڈ ایلپس آ جاتا ہے تو یہ ڈیرائیوڈ ہوتا ہے۔ مطلب آپ جب ایک ایٹریبیوٹ سے دوسری ایٹریبیوٹ کو ڈرائیو کرتے تو آپ نے اس کو اس ڈیش ایلپس سے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ جو ڈائمنڈ شیپ ہے یہ ریلیشن شپ ڈیفائن کرتے ہیں، اور جب ڈبل لائن ایلپس آ جاتا ہے تو یہ ملٹی ویلیو ایٹریبیوٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور اس سے آپ نے کچھ لرن بھی کی ہوگی، کیونکہ یہ لیکچر میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیٹا بیس کے مختلف ٹرمز کو سمجھنے کے لیے، تو آپ اس کو شوق سے سنیں اور پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔